ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ارسلنا، ارسال کرنا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وأخاہ، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح سند کے ساتھ۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی قوم کا، پھر اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور پھر جنرل اللہ نے بات کی کہ ہم نے بہت سارے رسول ہر امت میں، ہر جماعت میں بھیجے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اور کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا، اگر انہوں نے اسے جھٹلایا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے ہم ہلاک کرتے گئے، ایک کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے گئے۔ یعنی یہ ہلاکت والا اور تباہی والا راستہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتی، اپنے نبی کی سنت و سیرت اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، تو یہ راستہ اور یہ رویہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، لوگوں کی زبانوں پر وہ قصے کہانیاں بے وزن بے وقت ہو کر رہ گئے۔ دنیا میں ان کا کوئی وزن نہیں تھا، دنیا میں لوگ عبرت کے طور پر ان کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے تھے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے کہا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے غضب اور غصے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو پیغام میرے لیے، آپ کے لیے یہ ہے کہ بھائی رسول کا لایا ہوا دین ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور عزت ہوگی، نہیں تو ہم بھی قصے اور کہانیاں بن جائیں گے۔ اب پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا، اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جب بھی کوئی نبی آتا ہے اللہ نے فرمایا ہماری آیتیں لے کر آتا ہے، ہمارے حکم اور احکامات لے کر آتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے کہ بھائی یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، ایسے تمہاری ثقافت ہونی چاہیے، ایسی تمہاری معیشت ہونی چاہیے، ایسی تمہاری عدالتیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے، ان کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس لیے رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور پھر رسولوں کے پاس ایسے دلائل ہوتے ہیں، ایسے معجزات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نمائندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کا کریکٹر اور کردار ہوتا ہے، ان کا لایا ہوا جو دین ہوتا ہے نا، وہ بذات خود وہ دین بھی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ منکرات سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے، جو چیزیں جن کو دنیا کی ایک بڑی اکثریت ان کو برائی کہتی ہے، ان برائیوں سے وہ روکتے ہیں۔ مثلا نبیوں نے کہا کہ بد اخلاقی نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کیا کریں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اچھائیاں ہیں۔ تو نبی ہمیشہ اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں، نبی اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، اور معاملات کو ٹھیک کرنے اور دنیا کے اندر امن اور سکون آتا ہے۔ تو نبی کی دعوت بذات خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پلس ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزات دے کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نمائندے اور نبی ہیں۔ تو بآیاتنا سے مراد معجزات بھی ہیں، اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور دین اور اللہ کے احکامات بھی ہیں، سلطان مبین۔ اس سے اگر معجزات مراد ہیں تو پھر واو تفسیریہ ہی ہوگا، اور اس کی تفسیر آگے خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اور سلطان مبین بھی ہم نے ان کو دی تھی۔ یعنی معجزات تو دیے تھے، اپنی کتاب اور شریعت ہم نے دی تھی ان کو، لیکن ساتھ ایک بڑی سلطان کا معنی ایک تو ہوتا ہے دلیل، ایک یعنی وہ باقی معجزات بھی ان کے دلیل تھے، لیکن ایک معجزہ جو عصا والا معجزہ تھا، علماء کہتے ہیں سلطان مبین سے مراد عصا والا معجزہ۔ تو وہ جو عصا والا معجزہ تھا، وہ لاٹھی جو زمین پر ڈالتے تھے وہ بڑا اژدہا اور سام بن جاتی تھی، وہ اس بات کی دلیل تھی، یعنی وہ اتنا واضح معجزہ تھا کہ جس کو دیکھ کر انسان پہچان سکتا ہے۔ مبین کا معنی بالکل کلیئر بات، بالکل واضح بات،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بہت ہی واضح دلیل ان کو دی تھی اپنے معجزات کی شکل میں، اپنی کتاب اور شریعت۔ آیاتنا سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے کہ جو تورات ہم نے ان کو دی تھی، جو تورات کی تعلیمات تھیں، اور ان کو جو معجزات دیے تھے، خاص طور پر عصا والا معجزہ، ان کو دیکھ کر کون ہے بدبخت ہی ان کی تعلیمات سے انکار کر سکتا ہے، ان سے دور بھاگ سکتا ہے۔ اور ایک سلطان کا معنی ہوتا ہے، سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی مراد پاور اور قوت اور طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے نا، ان معجزات کے اندر بڑی پاور تھی، بڑی طاقت اور قوت تھی۔ فرعون جیسا جابر بادشاہ جب اس نے اس معجزے کو دیکھا تو اس کی جرت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہاں جی، ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور وہاں سے مدین سے واپس آئے تھے، اور یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے معجزہ دیا ہے۔ باقی پیغمبروں کو اللہ بعد میں جیسے ضرورت ہوتی ہے معجزے دیتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جانے سے پہلے، فرعون کی طرف جانے سے پہلے ہی اللہ نے عصا والا معجزہ دے دیا، اور ید بیضاء والا جو ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں اور سفید روشنی نکلتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس معجزے کے اندر بڑا رعب اور دبدبا تھا، بڑی قوت اور طاقت تھی۔ ہمارے نبی کو بھی اللہ رب العزت نے یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتے تھے اللہ رب العزت، کہ دشمن ان کے سامنے آتا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت پہ میں ہوتا ہوں تو میرا رعب اور دبدبا دشمن کے دلوں میں ڈال جاتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے ابو جہل کو اونٹ دیے ہوئے تھے اور وہ واپسی پیسے نہیں دے رہا تھا، تو وہ جو حرم میں آیا اس نے مطالبہ کیا، لوگوں سے کہا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہیں کہا کہ بھائی ابو جہل میرے لین دین ہے، وہ مجھے دے نہیں رہا ہے پیسے، کوئی ایسا ہے شریف آدمی تم میں سے جو میری مدد کرے؟ تو لوگوں نے از راہ مذاق، نبی علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تو ابو جہل تو ان کی بدتمیزی کرتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام جائیں گے اپنے مزاج کے مطابق کسی کی مدد کرنی ہو، نبی علیہ السلام ضرور ساتھ جاتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام اپنی فطرت، اپنی خصلت، اپنی شرافت کی بنیاد پر جائیں گے ساتھ، اور وہاں جا کے ابو جہل ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا؟ نبی علیہ السلام بالکل اسٹریٹ اوے چل پڑے، کوئی جھجکے نہیں، کوئی ہچکچائے نہیں، فوراً اس کے ساتھ چل پڑے، اور جب گئے دروازے پر دستک دی اور اس کو کہا بھائی اس بندے کا حق ادا کرو، وہ فوراً اندر گیا اور وہاں سے جو کچھ اس نے دینا تھا اس کو دیا۔ ایک قریش نے ایک بندہ ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو اب نبی علیہ السلام کا کیا حشر کرتا ہے۔ تو وہ آدمی حیران رہ گیا، اس نے واپس آ کے بتایا لوگوں کو کہ بھائی ابو جہل نے تو کوئی بات نہیں کی۔ ابو جہل سے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی میرے دل میں ایسا رعب پڑا، ایسی دہشت نبی علیہ السلام کی اور ایسا دبدبا پڑا کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی اونٹ مجھے بڑے بڑے نظر آ رہے تھے کہ مجھے کھا جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے دی اور ہمارے نبی کو بھی دی، اور قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا رعب اور دبدبہ بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ قیامت کے نزدیک اس امت کے اوپر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکھا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے گا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے، آپ کثیر ہوں گے، بل انتم کثیر یومئذ، آپ اس زمانے میں بہت کثیر ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا کر دے گا، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ تو یہ دشمن کے اوپر رعب اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو نصیب کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، بے وزن کر کے اللہ رب العزت رکھ دے گا۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے ان آیتوں سے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ دیکھیں ہر نبی آیا ہے تو وقت کے جو مؤثر لوگ تھے، جو معاشرے کے بڑے لوگ تھے، دولت والے لوگ تھے، صاحب اقتدار تھے، نبی علیہ السلام بھی بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، مکے کی ٹاپ کی لیڈرشپ ان کے پاس گئے، بادشاہوں کو نبی علیہ السلام نے
خطوط لکھے اور ان کو اپنے دین کی طرف بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، باقی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ معاشرہ اور قوم ان کے طریقوں کے مطابق چلتی ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم جب ذہنی طور پر کسی کو بڑا تسلیم کرتی ہے وہ ان کی نقل کرتی ہے، ان کی کاپی کرتی ہے، اپنے رسم و رواج میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنی ہر چیز میں پھر اس کی نقل کرتی ہے۔ جیسے انگریز آئے تھے ہمارے ملک کے اندر، حکومت کر کے چلے گئے، ذہنی طور پر ہم اتنے مغلوب ہوئے کہ آج تک ہم ان کی نقل کرتے ہیں، اپنے لباس میں ان کی نقل کرتے ہیں، اپنے ہر کام میں، غمی خوشی میں ان کی نقل کرتے ہیں، کیونکہ ذہنی طور پر ہم مرعوب ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر ہم غلام ہو چکے ہیں، ہم ان کو اپنے سے بڑا ترقی یافتہ سمجھتے۔ یہ انسانوں کی کمزوری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کو کہا کہ بھائی بادشاہوں کے پاس جائیں، بادشاہوں کی اصلاح ہوگی تو نیچے لوگ جو ماتحت ہیں، قبیلے کا کوئی بڑا فرد ہے، کوئی سردار ہے قبیلے کا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مؤثر آدمی ہے، کوئی صاحب دولت آدمی ہے، اس کی جب اصلاح ہوگی تو اس کے ماتحت اس کی پیروی کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب دولت ثروت لوگ ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، وہ عالی، جناب عالی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہیں جی بلند، وہ بڑے متکبر لوگ تھے، ہاں جی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، انہوں نے تکبر کیا۔ تو یہ بیماری قومیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کے جو ماننے والے پیروکار تھے، یہ بیماری ان کے اندر بھی تھی کہ وہ تکبر کرتے تھے، وہ فخر اور غرور کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بہت بلند سمجھتے تھے، اور اس بنیاد پر وہ نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی رویہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو جائیداد نہیں ہے۔ یہ رویہ ان کا بھی تھا، پہلی قوموں کا بھی یہ رویہ تھا۔ تکبر سب سے خطرناک بیماری ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر یہی تو ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جھکے نہیں، انکار کر دے۔ رب اس کو بلاتا ہے میرے سامنے جھک جاؤ، میری اطاعت فرما برداری کرو، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ انسان کہتا ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، یہی تو تکبر ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا تکبر ہے۔ تو یہی تکبر قوم فرعون نے بھی کیا تھا، اس کے سرداروں نے بھی کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، عاجزی ان کے اندر نہیں تھی۔ مسلمان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، مسلمان اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ اس کو عہدہ مل جائے، اس کو کوئی جائیداد مل جائے، کوئی عہدہ منصب مل جائے، وہ اس چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اپنے کسی کمال کا نتیجہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، بلکہ وہ اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر اور عاجزی آتی ہے، تشکر کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی صفت ہوتی ہے، اور جو فرعون اور اس کے ماننے والے اور غیر مسلم یہ تکبر کرتے ہیں، یہ فخر اور غرور، یہ ہر چیز کو اپنے کمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کے اوپر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں بھی آپ نے پڑھا کہ ہر قوم نے یہ اعتراض کیا کہ ہم کسی بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مثلنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جیسے انسان کو، اپنے جیسے مراد کریکٹر اور کردار میں نہیں، مقام اور مرتبے میں نہیں۔ مقام اور مرتبے میں تو ہمارے دشمنوں نے نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، وہ مانتے تھے یہ سچے لوگ ہیں، وہ مانتے تھے کہ اخلاقیات کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، یہ ساری چیزیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ نبی ہونا چاہیے، انسانوں کے اندر تو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ جو لیڈرشپ معاشرے کے اندر موجود تھی اس کے اندر کمزوریاں تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جب ہوں گے تو ان کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی، یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں، اسوہ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اپنے جیسے انسان کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری غلامی کرتی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہارون علیہ السلام کی قوم، قومہما، ان دونوں کی قوم، لنا عابدون،
یہ عبادت کا لفظ، یہ عبادت کا معنی اور مفہوم بھی بیان ہو رہا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عابدون عبادت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دونوں بشر ہیں، بشر نبی نہیں ہو سکتا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج کے دور میں کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہیں۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ بشر ہیں، ہم بشر کو نبی نہیں مانتے، وہ تسلیم کرتے تھے یہ بشر ہیں، آج کے دور میں کہتے ہیں بشر نہیں ہیں۔ یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے، ہماری غلامی کرتی ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے۔ تو عبادت کے معنی میں اطاعت شامل ہے۔ ان کی قوم بنو اسرائیل کیا تھی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، یہ فرعون اور اس کے سرداروں کی قبطی قوم جو تھی اس کی غلامی کرتی تھی، ان کے لیے کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کی محنت مزدوری کرتے تھے، یہ سارا کام بنو اسرائیل سے وہ لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا امام اور رہنما بنا لیں، ہم ان کے اندر نبی کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی اطاعت فرما برداری کریں گے، یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عبادت کا معنی یہاں واضح ہو گیا کہ عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، عبادت صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا اور حج اور عمرے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ کہ آپ اپنی پوری زندگی جس طرح بنو اسرائیل ہر وقت فرعون اور اس کی قوم کی اطاعت فرما برداری، ان کی بات کو مانتے تھے، ان کے سامنے غلامی کرتے تھے، یہی طریقہ ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ اگر وہ رب کی اطاعت نہیں کرتا، رکوع تو کرتا ہے، سجدہ تو کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج اور عمرہ بھی ہر سال کرتا ہے، لیکن کاروبار میں، مارکیٹ میں جب ہوتا ہے، جب کسی عدالت میں ہوتا ہے، جب کو وہ غمی خوشی کرتا ہے، جب وہ اس کے معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کا حق نہیں ادا کر رہا۔ عبادت کے اندر آپ کی رکوع، نماز، روزہ، ساری چیزیں یہ بھی شامل ہیں، اور آپ کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کے اندر شامل ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلا دیا اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہو گئے وہ ہلاکت والوں میں سے، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا کسی امت اور قوم کی طرف، جب قوم نے نہیں مانا وہ تباہی اور بربادی کے راستے پر چل پڑے، وہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی والا راستہ ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہلاک ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب میری اور آپ کی تربیت کے لیے آئی ہے۔ اللہ ضوابط، قوانین بیان کر رہے ہیں، اپنی سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر تم نبیوں کی مخالفت کرو گے، اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، تو یہ ہلاکت والا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی والا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ ہم نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر اس ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب لائے تھے، وہ کتاب ان کو سیدھا راستہ دکھاتی، وہ کتاب انہیں وہ راستہ دکھاتی جو کامیابی والا راستہ ہے، اس راستے سے اس کو بچاتی جو ہلاکت والا راستہ ہے، لیکن اس کتاب کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اب مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی آئے ہیں، وہ بھی ایک کتاب لائے ہیں، اور وہ کتاب صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف بیماروں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف صبح اٹھیں اور برکت کے لیے پڑھ لیں، یہ ثواب کے کام ہے، پڑھنا چاہیے، قرآن کا ایک ایک لفظ آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ جس طرح پہلی کتابیں کتاب ہدایت تھیں، اسی طرح ہماری کتاب قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ کی غمی خوشی، آپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، آپ کے معاملات اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کتاب کو سیکھنا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً،
وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے بنا دیا ابن مریم کو، مریم علیہ السلام کے بیٹے کو ہم نے بنا دیا اور ان کی ماں کو ایک نشانی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم دونوں کو ہم نے اپنی نشانی بنا دیا، اپنی قدرت کی۔ ہم نے ان کو نشانی بنا دیا کہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ مریم علیہ السلام جو تھیں وہ کیا ہو گئیں؟ بغیر شادی کے وہ اللہ رب العزت نے ان کا حمل ٹھہرا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہم نے ان کو اپنی نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ان دونوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچے ٹیلے کو، ہم نے ایک اونچی جگہ پر ان کو ٹھکانہ دیا، ذات قرارن، جو ٹھہرنے والی جگہ تھی، جو بڑی پرسکون جگہ تھی۔ قرار کا معنی سکون بھی ہوتا ہے، ویسے پڑاؤ کرنا اور ٹھہرنا، جو رہنے کے قابل تھی، ومعین، اور وہاں چشمے بھی تھے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں، بغیر شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، تو وہ پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر ایک جگہ پہ چلی جائیں، وہاں جہاں گئیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ہم نے ان کو قرار اور سکون بھی دیا، ہم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ہم نے مریم علیہ السلام کو کیا کیا؟ ان کی ساری انتظام کیا کھانے پینے کا۔ تو یہ سارا اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی یہ سب اللہ کی قدرت کی علامات ہیں۔ جس رب کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ رب بڑی قدرتوں والا ہے، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، وہ جیسے چاہے وہ ویسے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کی توحید پر ایمان رکھو، یہ اللہ کے بیٹے مت بناؤ، یہ صرف اللہ کی قدرت کی علامات ہیں، اللہ کی توحید اور قدرت پر ایمان رکھو، اللہ پہ یقین کرو۔ اگر رب کو راضی کرو گے، اس کے اوپر بھروسہ کرو گے، رب کے پاس ایسی قوتیں اور طاقتیں ہیں کہ وہ رب تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ رب تمہیں کمزور نہیں ہونے دے گا، وہ رب تمہیں بلندیوں کی طرف لے جائے گا، وہ عزت کی طرف لے جائے گا، وہ تمہیں کامیابیاں دے گا، وہ تمہاری ضرورتیں اور حاجات پوری کرے گا۔ تو یہ پیغام اس آیت کے ذریعے ہے کہ بھائی جس رب کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اور انبیاء جب آتے ہیں تو رب کی طرف ہی بلاتے ہیں، وہ رب بڑی طاقتوں والا ہے، وہ رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ اس رب کے ساتھ وابستہ ہوگے تو تم بھی طاقتور ہو جاؤ گے، اس رب کو چھوڑو گے تو تم بھی قصے اور کہانیاں بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب